لیال عشر سے شروع کر رہا ہے، اس میں بھی مقصد ہے، ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ والشفع، دو حقیقتوں کی قسم، قال امیر المومنین و فاطمہ۔ تفسیر اہل بیت سے پڑھ رہا ہوں، کسی عالم کا قول نہیں پڑھ رہا، منبر کے غلاف کی قسم، لسان اللہ کی زبانی بتا رہا ہوں۔ فرمایا امیر کائنات اور سیدہ کو اللہ نے شفا کہا، بظاہر ایک مرد ہے، دوسری خاتون ہے، نگاہ کبریائی میں دونوں برابر ہیں۔ جو گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ 10 امامتوں کی قسم امتیاز شاہ جی۔ شفا امیر کائنات سید عالمین، والوتر قال الوتر هو اللہ۔ فرمایا جو وتر ہے وہ اللہ ہے۔ وتر کے جگہ معنی ہے یکتا۔ اور اگر تمہیں یاد ہو تو زیارتوں پہ کربلا جو مجلس پڑھی تھی میں نے، آپ لوگ موجود تھے، طاہر تم بھی تھے، فرخ تم بھی تھے، وہاں سرکار کی زیارت کا یہ جملہ ہے۔ اب ذہن میں رکھنا، وتر یکتا کو کہتے ہیں، اکیلے کو، جس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، اور وہاں سلطان کربلا کو یہ خطاب کیا جاتا ہے، السلام علیکہ یا سار اللہ والوتر الموت۔ اے اللہ کے بنائے ہوئے وہ یکتا کہ جس کا دوسرا بنایا ہی نہیں گیا۔ ہاں یہ خیر آپ کی ضیافت طبع کے لیے میں نے بول دیا۔ 10 راتیں رئیس بھائی، 10 امامتیں، شفا امیر کائنات سیدہ، وتر اللہ۔ حالانکہ سائل نے یہاں سے آغاز کیا تھا، والا فجر کیا ہے؟ قال القائم من آل محمد۔ فرمایا آل محمد کے قائم کا لقب فجر ہے، اور اسی پر 2-4 باتیں میں نے آپ سے کرنا ہے، اور جان کے اس کو میں نے آخر میں پڑھا۔ تو اب آج کے بعد جب کبھی سورہ فجر کی تلاوت کرو، زبان ایسے ہی پڑھے گی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ دل ترجمہ کر سکتا ہے، قائم کی قسم، حسن سے عسکری تک 10 اماموں کی قسم، امیر کائنات کی قسم، سید عالمین کی قسم، اللہ کی قسم۔ فرمائش زیغم نے کی کہ سرکار زمانہ پر مجلس پڑھیں، اور اب میں میٹر لگانے لگا ہوں، اور اسی کی روشنی میں میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سے کتنی اور کیسی باتیں کرنی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پچھلے محلے والا کیا ارادہ ہے؟ فجر قائم۔ یہاں 2 چیزیں ہیں غور کرنے والی۔ پہلا امام کون ہے؟ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شرما کیوں رہے ہو؟ لوگوں کے مصنوعی ہوتے ہیں تو کتنے فخر سے نام لیتے ہیں۔ ہاں، اور تمہارے وہ ہیں کہ توحید کے سوا غیر کو بھی جن کا جواب نہیں ملتا۔ کیوں فرق؟ میں نے غلط کہا ہے؟ علی کا جواب غیر کو بھی سوائے توحید کے کوئی نہیں۔
تم کہیں دیوار پہ لکھ دو یا علی مدد، جواب میں لکھ دیا جائے گا یا اللہ مدد۔ تم لکھ دو علی مشکل کشا، جواب میں لکھا جائے گا اللہ مشکل کشا۔ یعنی غیر کے اندر کے مفتی کو بھی علی کے مقابلے میں سوائے اللہ کے کوئی نظر نہیں۔ جو 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 اللہ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ پہلی امامت علی، آخری قائم۔ لیکن آیت میں اسد الٹ نہیں ہو گیا کام؟ میں نے 2 جملے بولنے ہیں اور یہی آپ کا امتحان ہے، اور خدا کرے گا انشاءاللہ ہر بندہ اپنے لیاقتی نمبروں سے ہی پاس ہوگا۔ تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا علی کی قسم، اب پھر کہتا قائم کی قسم، والفجر ولیال عشر والشفع، قائم کی قسم، 10 اماموں کی قسم، پھر علی کی قسم۔ اب ایسا ہے اللہ نے پرکار مشیت کو 2 جنبشیں دی، ایک قوس سعودی کے لیے اور ایک قوس نزولی کے لیے۔ قوس نیم دائرے کی شکل کا نام ہے، جیسے پہلی کا چاند ہوتا ہے نا، یہ قوس ہے، یہ دائرہ ہے۔ اور اللہ نے 2 دائرے بنائے، سعودی نزولی، یعنی خالق کی طرف سے حقیقتوں کا مخلوق تک آنا، مخلوق کی عبادتوں کا، دعاؤں کا، طلب کا خدا تک جانا۔ اور انہی 2 قوسوں پر نظام کائنات چلتا ہے۔ ایک قوس یوں بنائی، ایک قوس یوں بنائی۔ پہلی قوس بھی امامت اور ولایت کی، دوسری بھی امامت اور ولایت کی۔ پہلے نقطے کا نام علی، آخری 12ویں نقطے کا نام قائم۔ جو ادھر سے دیکھے گا اسے یہ پہلا لگے گا، جو ادھر سے دیکھے گا جو پلے پڑ گئی نا بات۔ تو اس لیے والفجر، لیکن میں نے ذرا کہنا کچھ امتیاز شاہ جی اور ہے، ہاں یہ تو آپ کی توجہ حاصل کی، یہاں تو قسم ختم نہیں ہوئی، والشفع پہ ختم نہیں، آگے بھی تو ہے والوتر۔ اور وتر کون ہے؟ اللہ۔ وتر، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قائم کی قسم، 10 اماموں کی قسم، علی و بطول کی قسم، اللہ کی قسم۔ اور یہی تو امتحان ہے اب تمہارا۔ شروع کیا قائم سے، اختتام کیا الوہیت پر۔ مالک تو قائم کا بھی خالق ہے، تو اس کا بھی اللہ ہے، اس کا بھی رب ہے۔ پہلے اپنا نام لیتا، میرے زمانے کے امام کا نام پہلے اپنا بعد میں کہا، غزن فرحزیان نہ بک، تجھے بتانا یہی ہے کہ میری ہویت بدن پکڑے تو قائم بنتا ہے، قائم چھپ جائے تو ہوا بنتا ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے دوست؟ ہاں، اس کی ہویت کے پیکر کا نام ہے قائم۔ اور فجر، چونکہ فجر میں انفجار ہوتا ہے، زمین سے اچانک چشمہ پھوٹے، یہ انفجار ہے۔ افق کے شرق پر
صبح کاذب کے بعد جب روشنی کا فوارہ پھوٹے وہ فجر ہے. میں کہہ رہا ہوں اور پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. ہاں پتہ نہیں کس نے صبح ہوتی دیکھی ہے کس نے نہیں دیکھی. جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھے, جو دیکھ چکا ہے وہ تائید کرے. بالکل پہلے صبح کاذب ہوتی ہے اور پھر اچانک یوں لگتا ہے جیسے روشنی کا سفید فوارہ پھوٹا, پھیل جاتا ہے پورے افق پر. اسی کا نام صبح صادق ہے. ہاں, اور اس کو کہتے ہیں انفجار. انفجار انفعال کا مصدر ہے. ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے انفعال. فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو, انفعال کہتے ہیں کسی کام کے ہو جانے کو. میرے مولا کو فجر کہہ کے اللہ ہم جیسے بے علموں کو بتا رہا ہے کہ یہ قائم مجھ سے ایسے ہوا ہے جیسے رات کی تاریکی سے صبح کا فوارہ. اللہ اکبر. جی اس لیے اس کا لقب فجر. ہاں صبح بھی لقب ہے میرے امام کا, فجر بھی, اور پھر یہی لقب دو اور ہستیوں کے بھی ہیں. صبح لقب خیبر شکن کا بھی ہے اور فجر لقب سلطان کربلا کا بھی ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ, قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. تفاسیر اہل بیت فرماتی ہیں کہ اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ مبیتہ علی فراش رسول اللہ, شب ہجرت رسول کے بستر پر جو علی نے سانسیں لی اللہ نے ان سانسوں کی قسم کھائی. تو یہ صبح بھی فجر بھی جاگنا. اب میری تسلی کے لیے بس ایک دفعہ بتا دو کون ہے فجر؟ بھائی امام زمانہ فجر, انہی کے نام کی مجلس ہو رہی ہے اور تفسیر بھی وہی پیش کی ہے میں نے کہ جس میں مصداق فجر امام زمانہ ہے. اب ذہن میں رکھ کے بیٹھنا ہے کہ فجر تیرے زمانے کا امام ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ اکبر. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تمام فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اذن پروردگار سے ہر امر لے کر. سلام, اور سلامتی ہے کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر, جب تک فجر ظاہر نہ ہو جائے. پہلے بڑھ رہی ہے میری باتیں دوستو. جب تک فجر طلوع نہ کر لے تب تک سلامتی ہے. بچوں سے پوچھو تو یہ بھی بتا دیں گے یہ آخری لائن ہے, آخری حد ہے سلامتی کی. جب تک طلوع فجر نہیں سلامتی ہے. جو کرتے رہو سلامتی ہے, شک کرتے رہو سلامتی ہے, انکار کرتے رہو سلامتی ہے. بیٹھے چلے گئے جی جی محمد و آل محمد کا کھا کے انہی پہ بھونکتے رہو سلامتی ہے. فجر ہے علی کا 11واں بیٹا, اللہ کہتے بس اس وقت تک سلامتی ہے جب وہ ظاہر ہوگا پھر ایمان کی سلامتی ہے. جو
پھر سلامتی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے امتیاز صاحب آتے ہی اعلان کر دینا ہے الا یا اعداء اللہ ورسولہ وَعَادَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَزَوْجَتِهِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ رِزْقُ أُمِّنَا الصِّدِّيقَ۔ او اللہ کے دشمنوں، او رسول کے دشمنوں، او امیر کائنات کے دشمنوں، او اس کی زوجہ کے دشمنوں، میرے بچے صرف امام ہی نہیں ماریں گے، جس دن امام کا ظہور ہو جائے گا سرکار صادق عالم میں فرماتے ہیں لو کان عدو لنا فی بطن الحجر ویمر عندہ المومن فیسرق الحجر یا من فاکسرنی فإن فی بطنی منافقا، فرمایا اگر ہمارا دشمن کسی پتھر کے پیٹ میں بھی چھپ جائے، مومن گزر رہا ہوگا، پتھر کہے گا مومن مجھے توڑ، میرے اندر منکر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جو ہاں کیا کہیں گے میرے مولا؟ اللہ کے دشمنوں، رسول کے دشمنوں، امیر کائنات کے دشمنوں، اس کی زوجہ کے دشمنوں، جاگنا حرام علیکم بعد اليوم رزق امنا الصدیقہ، آج کے بعد ہماری سچی ماں کا رزق تم پر حرام ہے۔ نہیں پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی یہ بات، کس کے سینے دل میں اتری ہے، کس نے کیا سنا ہے، کیا سوچا ہے، کیا سمجھا ہے۔ علی کا بیٹا ظہور کے بعد رزق کا فلسفہ سمجھائے گا۔ تم تو علی کو ہضم نہیں کر پا رہے، فجر کبریائی بتا رہی ہے کہ آج تک جو کھایا بطول کا رزق کھایا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں جی۔ اور جیسے فجر کے بعد اسد رات نہیں ہوتی، ہوتی ہے؟ بولو نہیں ہوتی، بس ظہور امام کے بعد رات نہیں ہوگی۔ رئیس بھائی نہ مادی نہ مانوی، یعنی یہ جو اس وقت رات ہے یہ بھی نہیں ہوگی، ظلم کی رات نہیں ہوگی، جہالت کی رات نہیں ہوگی، انکار کی رات نہیں ہوگی، شک کی رات نہیں ہوگی، ریب کی رات نہیں ہوگی۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ یہ ظاہری رات اس لیے نہیں ہوگی